صحت مند کیسے رہا جائے، سائنس کیا کہتی ہے، یہ جاننے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر کاظمی۔ آج کل پاکستان میں یہ بہت زیادہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب پہ بین لگ جائے اور پاکستان میں یوٹیوب نہ چلایا جا سکے، اور اس کی کافی ساری وجوہات بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ جو اس کی سب سے بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کسی کیس کی پروسیڈنگ ہو رہی تھی اور وہاں پہ کوئی جرنلسٹ موجود تھے جن کا اپنا یوٹیوب پہ چینل ہے، جو وہاں جا کے جو ہے وہ اپنی نیوز بریک کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ کوئی ایسی بات ہوئی جو شاید جج صاحبان کو اچھی نہیں لگی، تو انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس یوٹیوب کو ہی بند کر دیں، یعنی کہ انہوں نے ایک انڈیکیشن دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں یوٹیوب کو بند کر دیا جائے۔ جہاں پہ یہ ایک بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے، وہاں پہ کچھ اور وجوہات بھی لوگ بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہے اور وہاں پہ شیعہ اور سنی کے خلاف کافی ساری باتیں ہوتی ہیں، اور نیچے کمنٹس میں لوگ کافی ساری آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یوٹیوب پہ پابندی لگائی جائے گی۔ اس کی جو ایک اور وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹین ایجرز ہیں، جو بچے ہیں، وہ جا کے اپنے من پسند کے چینلز دیکھتے ہیں، اور وہ اس طرح کے بھی چینلز دیکھتے ہیں جو ان کو نہیں دیکھنے چاہیے، کیونکہ جس طرح کے وہ کانٹینٹ دیکھتے ہیں وہ ان کے کردار پہ، ان کی پرسنالٹی پہ، ان کی شخصیت پہ بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ اس سارے معاملے پہ میرا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اس سے اختلاف ہو، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اور میری جو تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے فیل کی وجہ سے پورے آپ اس ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے، اور آپ کو نہ ہی اس کو بین کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بین کے کلچر سے اب باہر نکلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی چیز اگر ہماری مرضی کی نہیں ہے، اگر اس میں کچھ تھوڑی سی نیگیٹیوٹی ہے تو ہم اس کو بین کر دیں گے۔ اس طرح سے تو نہیں چلتا، اور اس طرح سے دنیا آگے نہیں بڑھتی۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ ہر ایک کے گھر میں سیڑھیاں ہوتی ہیں، چھت پہ جانے کے لیے یا سیکنڈ فلور پہ جانے کے لیے، اور ان سیڑھیوں کے استعمال سے بہت سے ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، جیسے کہ چھوٹے بچے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اکثر اوقات گر جاتے ہیں، ایون کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات جلدی میں گر جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر سے سیڑھیاں ہی نکال دیں گے، وہ توڑ دیں گے، یا ہم اپنے گھر میں نیکسٹ سیڑھیاں ہی نہیں بنائیں گے۔ ہم نے تو چھت پہ جانا ہے، ہم نے تو سیکنڈ فلور پہ جانا ہے، ہم نے آگے ترقی کرنی ہے۔ تو اس چیز پہ ہم سوچیں گے کہ کس طرح سے ہم بچوں کو سیڑھیوں پہ جانے سے منع کریں، یا کس طرح سے بیریئر لگائے جائیں کہ بچے سیڑھیوں کی طرف مت جائیں، اور جب بڑے اس سائڈ جائیں تو بڑا سوچ سمجھ کے جائیں تاکہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو ہی ختم کر دیں۔ اور جہاں پہ یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو معزز ججز تھے وہ ان جرنلسٹ سے یا جو ان کے چینلز پہ جو کانٹینٹس ہیں ان سے ہیپی نہیں ہیں، تو اس کے لیے آپ رولز بنائیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ پہلے سے مجھے نہیں اس چیز کا معلوم، کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لو ہوں کہ آپ ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے، تو اگر وہ پھر بھی اپنے رولز کو بریک کر رہے ہیں، ان چیزوں پہ بات کر رہے ہیں، تو آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، بجائے اس کے کہ آپ ٹوٹلی یوٹیوب کو ہی بین کر دیں۔ اور اگر کوئی وہاں پہ شیعہ سنی فسادات کی بات کرتا ہے تو یہ تو ایک انتہائی خطرناک عمل ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا چینل مل رہا ہے اور وہاں پہ اس طرح کے کمنٹس ہو رہے ہیں جو جھگڑے فساد کی طرف جاتے ہیں، تو جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں، جو سیکیورٹی انفورسمنٹ ادارے ہیں، وہ فوری طور پر اس کا ایکشن لیں، کیونکہ اگر کوئی شخص سر عام ایک نیٹ ورک پہ جو اتنا زیادہ پاپولر ہے اس پہ آ کے ایسی باتیں کر رہا ہے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے، ان کو آپس میں لڑائی جھگڑا کروا رہا ہے، تو وہ بیک اینڈ پہ وہ اپنے گھر پہ یا پیچھے اس کے ہٹ کے کیا کچھ کرتا ہوگا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے خلاف ایکشن لیں، فوراً اس کو اٹھائیں اور جیل میں ڈالیں، بجائے اس کے کہ آپ پورے یوٹیوب کو ہی بند کر دیں۔ اب تیسری بات آ جاتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسکرین ٹائم۔ پہلی بات ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ اسکرین ٹائم دینا ہی نہیں چاہیے، ان کو ان کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے، ان کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہت خطرناک ہے، ان کے مسلز کو یہ ڈیمیج کرتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک ریسٹرکشن لگائیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ صرف اتنی دیر کے لیے اسکرین کو دیکھ سکتے ہیں، اتنی دیر وہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر، موبائل، وٹ ایور، وہ اتنی دیر کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ زیادہ سے زیادہ دن میں 2 یا 3 گھنٹے ان کی عمر کے حساب سے، اس سے زیادہ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس کے علاوہ والدین کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ جا کے دیکھیں کہ ان کے بچے آخر سوشل میڈیا پہ دیکھ کیا رہے ہیں۔
ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اپنا انٹرسٹ ظاہر کریں اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ پروگرامز دیکھیں تاکہ ان کو پتہ چلتا رہے کہ ان کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کس سمت جا رہی ہیں۔ اور جب وہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے اور بار بار آپ کی غیر موجودگی میں اس طرح کے چینلز دیکھ رہے ہیں، والدین کو پتہ لگ جاتا ہے اگر وہ انٹرسٹ ظاہر کرے تو آپ ایسے چینلز کو بلاک کر دیں۔ بہت سے ایسے ٹولز ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ ان چینلز کو بلاک کر سکتے ہیں یا رپورٹ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں جی نہیں یوٹیوب ہی بین ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح سے کسی ایک سافٹ ویئر یا کسی ایک ایپ کے خلاف ہو جائیں گے تو وہ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس میں زیادہ چیز یہ ہے کہ آپ کے بچے کوئی بھی ایکٹیویٹی کرے ہوئے گھر کے باہر کھیل رہے ہوں، آپ کو پتہ ہو کیا کھیل رہے ہیں، وہ باہر بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ نے ان میں انٹرسٹ شو کرنی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی غلط ایکٹیویٹی میں وہ شامل نہ ہوں۔ اور میرا یہ یقین ہے کہ جو ہماری ملک کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ تو ان کو کافی انٹرسٹ ہے اپنے بچوں میں، وہ ضرور ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہوں گے، لیکن بہت ہی مائنورٹی، بہت ہی تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ شور بھی مچایا ہوا ہے کہ ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں اور یوٹیوب کو بند ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ ہر چیز کا جو بلیم ہوتا ہے نا وہ دوسروں پہ ڈالنے کی عادت کو ختم کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اب میں تھوڑا سا اگر یوٹیوب کے فائدوں پہ بات کر لوں تو آئی تھنک وہ بھی کافی اچھا ہوگا۔ یوٹیوب اس وقت گوگل کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا سرچ انجن ہے، جس پہ جو زیادہ تر جو کانٹینٹس ہیں، تقریباً تمام کانٹینٹس جو ہے وہ فری ہوتا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں ایجوکیشنز کے لیے بہت ساری ویڈیوز ہیں، کوکنگ کے لیے بہت ساری ویڈیوز ہیں، اگر کوئی اپنی ہیلتھ کا، فٹنس کا خیال رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے کافی ساری ویڈیوز ہیں۔ اسی طرح سے نیچر کے بارے میں اگر کوئی ریلیکس ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ریلیکسنگ ٹیکنیکس ہیں وہاں پہ، یعنی کہ بے پناہ اس میں پازیٹیو چیزیں ہیں۔ یہ میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ اس میں نیگیٹیوٹی بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی جا کے اپنا چینل بنا سکتا ہے اور کچھ بھی اپلوڈ کر سکتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یوٹیوب پہ 100% ہی پازیٹیو چیزیں ہیں، وہاں پہ نیگیٹیو چیزیں بھی ہیں، لیکن آپ کے اپنے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دیکھنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ اگر پازیٹیو مائنڈ رکھتے ہیں تو آپ پازیٹیو چیزیں دیکھیں۔ مثال کے طور پہ وہ عورتیں یا وہ ہماری سوسائٹی کے لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ بہت ایزیلی اس یوٹیوب کے ذریعے بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، ان کو کوئی بہت زیادہ ایجوکیشن حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر کسی کے گھر ان کا پہلا بچہ پیدا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بڑا نہیں ہے جو انہیں بتا سکے کہ آپ نے بچے کے لک آفٹر کیسے کرنی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، اب وہ بیبی کو نہلانا چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اگر وہ یوٹیوب آن کریں گے وہاں پہ 3-4 وہ صرف ورڈز لکھیں گے اور وہاں پہ بہت ساری ویڈیوز آ جائیں گی جس میں ان کو ایکسپلین کیا جائے گا کہ اس چھوٹے سے بچے کو آپ نے کس طرح سے جینٹلی اور کس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے نہلانا ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اسی طرح سے وہاں پہ تقریباً ہر بڑے سے بڑے مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ اور اب تو پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہوا ہے، ہماری بہت سی خواتین ہیں جو گھر بیٹھے ہوئے اپنی روزی کما رہی ہیں، جو کہ ایک حلال طریقے سے روزی کما رہی ہیں۔ تو اگر اس یوٹیوب کو اچانک سے بین کر دیا جائے گا تو یہ لوگ کہاں جائیں گے جو بغیر کوئی معاشرے میں نیگیٹیوٹی یا ڈسٹرکٹیو چیزیں پھیلائے ہوئے آرام سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور اپنی روزی کا بھی ذریعہ کر رہے ہیں۔ جب ہم اچانک سے بین کر دیں گے، ہم نے سوچا ہے کہ ان کا نقصان کون پورا کرے گا، اور ان کی یہ جو گھر والوں کو پال رہے ہیں، اگر ان کے بچے ہیں ان کو پال رہے ہیں، تو کیا ہم ان کو یہ فیسلٹیز دیں گے، ان کو فائنینشلی سپورٹ کریں گے کہ وہ یوٹیوب کے بین ہونے کے بعد، اپنے چینلز کے ختم ہو جانے کے بعد اپنی فیملی کو اسی طرح سے سپورٹ کر سکیں گے؟ تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت ساری ہمیں کیلکولیشنز کرنی پڑتی ہیں۔ جب یہ ڈیولپڈ کنٹریز کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں تو یہ اپنی ساری کیلکولیشنز کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری عوام کو فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا اور کس طرح سے ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی بھی اگر ایکشن لیتے ہیں تو اس کی پراپر کیلکولیشن کریں۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب سے پہلے بھی تو ہم زندہ تھے، یوٹیوب کے پہلے بھی تو زندگی چل رہی تھی، تو اگر اب بین ہو گیا تو کیا ایسے قیامت آ جائے گی؟ تو ان سے میرا ایک سوال ہے کہ بہت عرصے پہلے تو ہم جانوروں پہ سفر کیا کرتے تھے، تو کیا اب ہمیں واقعی واپس جانوروں پہ سفر کرنا چاہیے؟ یہ تو صرف ایک سوال ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اب نئے معاشرے کے ساتھ، ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، جیسے کہ ہماری ہیلتھ فیسیلیٹیز کافی امپروو ہوئی ہیں۔ تو کیا ہم واقعی پرانے زمانے میں رہیں اور ہیلتھ فیسیلیٹیز کے ہونے کے باوجود ہم ان کا استعمال نہ کریں؟ کیونکہ پہلے لوگ کہاں ان کو استعمال کرتے تھے۔
تو یہ ساری چیزیں کہنے سے پہلے یہ لازمی سوچیں کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یہ اتنا پیسہ لگا کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے دوسرے پلانٹس کو فتح کرنا ہے، ہم نے وہاں جا کے اپنا مسکن بنانا ہے، اور ہم ابھی تک اسی سوچ میں ہیں کہ اس ایپ کو بند کیا جائے، اس ایپ کو اوپن رکھا جائے، اس میں یہ نقصانات ہیں، اس میں یہ فوائد ہیں، ہم ابھی اسی بحث میں چل رہے ہیں۔ ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے اس محور سے باہر نکلنا چاہیے، اور ہمیں بھی آگے کی دنیا کا سوچنا چاہیے تاکہ ہم بھی ان ڈیولپڈ کنٹریز میں شامل ہو سکیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔